السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مختصر تعارف کی۔ فضائل تو آپ نے بہت سنے ہوں گے اور فضائل ہی کو فوکس کیا جاتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مختصر تعارف، اور انشاءاللہ اس پر بھی بات کریں گے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان میں سے کتنے اہل بیت نے میدان کربلا میں جام شہادت نوش کیا۔ اور جس ایک اہم پہلو پر ہم نے بات کرنی ہے وہ یہ کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ پر ظلم کرنے والے، آپ کے خاندان کو شہید کرنے والے ان بدبختوں کا آخر کیا انجام ہو۔ ناظرین محترم، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کے چوتھے سال یعنی 4 ہجری کو، ایک روایت کے مطابق 5 شعبان اور ایک روایت کے مطابق 3 شعبان معظم کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کا جو تاریخ وصال ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، 10 محرم الحرام 61ویں ہجری کو آپ کا تاریخ وصال ہے۔ آپ کی تاریخ پیدائش اگر عیسوی کے اعتبار سے دیکھیں تو 9 جنوری 623 عیسوی، اور تاریخ شہادت اگر دیکھیں تو 10 اکتوبر 680 عیسوی بنتی ہے۔ اس حساب سے آپ کی عمر مبارک 57 برس بنتی ہے، اور ویسے آپ کی ہجری کے حساب سے آپ کی عمر مبارک 55 برس بنتی ہے۔ اب ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کی طرف آتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آپ کی حقیقی والدہ ہیں، اس کے علاوہ آپ کی 8 ستیلی مائیں بھی تھیں۔ اب ہم کربلا کے میدان کی طرف آتے ہیں۔ کربلا کے میدان میں کل 72 افراد شہید ہوئے، جن میں اہل بیت اور غیر اہل بیت دونوں شامل تھے، جن میں اہل بیت کی تعداد 33 تھی اور غیر اہل بیت کی تعداد 39 تھی۔ جن میں اہل بیت میں حضرت علی کے صاحبزادے، حضرت علی کے صاحبزادے کی بات کریں تو حضرت حسین بن علی، حضرت عثمان بن علی، حضرت جعفر بن علی، حضرت عباس بن علی، حضرت محمد بن علی، حضرت ابو بکر بن علی۔ حضرت حسین کے صاحبزادے کی بات کریں، حضرت علی بن حسین، عبداللہ بن حسین، ابو بکر بن حسن، قاسم بن حسن اور عبداللہ بن حسن۔ حضرت مسلم بن عقیل کے بیٹے عبداللہ بن مسلم بن عقیل، محمد بن ابو سعد بن عقیل، حضرت مسلم بن عقیل کے بھائی جعفر بن عقیل، عبد الرحمن بن عقیل، عبداللہ بن عقیل، عبداللہ بن جعفر طیار کے 2 صاحبزادے، اون بن عبداللہ بن جعفر، محمد بن عبداللہ بن جعفر۔ اب اگر غیر اہل بیت شہداء کی بات کریں، ان میں جو نمایاں نام ہیں وہ یہ ہیں: حضرت حبیب بن مظہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زہیب بن علی عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں نہیں قتل کیا گیا۔ ان میں حضرت حسن کے صاحبزادے، حسن کے صاحبزادے حضرت علی بن حسن، جن کو علی اصغر بھی کہا جاتا ہے، حسن بن حسن اور عمر بن حسن۔ یہ تو وہ تھے جن کو شہید نہیں کیا گیا، اور یہ ان کے نام تھے جو کہ اہل بیت اور غیر اہل بیت میں سے میدان کربلا میں موجود تھے۔ اب آ جاتے ہیں اس طرف حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو ظلم ہوا، ان ظلم کرنے والوں کے ساتھ آخر کیا ہوا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورے ظلم کے میدان میں کربلا میں صرف ایک بار اپنے زبان مبارک سے بددعا دی، اور اس بددعا نے ان ظالموں کا بیڑا غرق کر دیا۔ اور وہ بددعا اس وقت دی جب آپ دریائے فرات کے کنارے پانی پینے کی کوشش کر رہے تھے، تو ایک بدبخت نے آپ پر تیر چلایا اور آپ کو پانی تک نہیں پینے دیا، اور یہ بددعا آپ کی زبان سے نکلی: یا اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کے فرزند کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، میں اس کا شکوہ صرف آپ ہی سے کرتا ہوں۔ یا اللہ، ان کو چن چن کر قتل کرنا اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے فرما دے، اور ان میں سے کسی کو باقی نہ چھوڑنا۔ اب آتے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کی طرف۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں میں ایک قاتل ایسا تھا جو کہ اندھا ہو چکا تھا۔ جب لوگوں نے اس سے پوچھا کہ آپ کو کیا ہوا جو آپ صحیح سلامت تھے اور آپ اندھے ہو گئے، تو اس کا کہنا یہ تھا کہ جب میں رات کو خود سویا تو میرے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اور آپ کے ہاتھ میں خون سے رنگی ہوئی تلوار تھی، اور قریب ہی چمڑے کے فرش پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 10 کے قریب قاتلوں کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں ایک سلاخ تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سلاخ میری آنکھوں میں جبوئی، اور میں جب صبح کو سو کر اٹھا تو میری آنکھوں کی بینائی جا چکی تھی اور میں اندھا ہو چکا تھا۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قاتل ایسا بھی تھا جس کا چہرہ بالکل کالا ہو گیا تھا، تارکول کی طرح۔ جب اس سے اس کی وجہ پوچھی گئی تو اس نے کہا کہ جب بھی میں سوتا ہوں تو 2 شخص مجھے میرے بازو سے پکڑتے ہیں اور دہکتی ہوئی آگ میں ڈال دیتے ہیں، اور وہ آگ میرے جسم کو جھلسا دیتی ہے، اور وہ کچھ ہی دنوں میں اسی طرح جھلس جھلس کر تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں میں ایک قاتل ایسا بھی تھا جو کہ زندہ آگ میں جل گیا۔ ایک شخص نے اس کی دعوت کی، مجلس میں ذکر چلا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کو دنیا ہی میں سزا مل گئی، تو اس شخص نے کہا کہ بالکل غلط بات ہے، میں بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں میں ملوث تھا، تو مجھے تو کوئی سزا نہیں ملی، اور بڑے ہی غرورانہ انداز میں اپنے گھر کی طرف چلا گیا۔ رات کو جب چراغ کا زمانہ تھا، چراغ ٹھیک کر رہا تھا، تو چراغ سے اس کے کپڑوں میں آگ لگی، اور ایسی لگی کہ اس کے چہرے کو اور پورے جسم کو کوئلہ بنا دیا۔ امام سیدی یہ لکھتے ہیں کہ میں نے خود جا کر اس کے جسم کو صبح کوئلے کی طرح جلا ہوا دیکھا۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ، والسلام۔